أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے اور ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے آسان کر دے، آمین. آج ہمارا لیسن ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 سے 29 تک. اس میں ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے ہمارے ہر کام میں. آیت نمبر 18 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ، لقد البتہ تحقیق، رضیہ راضی ہو گیا. رضیہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ رضامندی سے کا روٹ ورڈ ہوتا ہے راد داد اور واو ہوتا ہے، اور رضیہ جو ہے فعل ماضی ہے. رضیہ یرضی تو رضیہ فعل ماضی ہے، اور اس میں فعل ماضی میں جب آخر میں زبر ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ زبر ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہجن ہوتی ہے واحد مذکر کی. رضیہ وہ راضی ہو گیا، مگر چونکہ اس کے فوراً بعد ڈوئر جو ہے یعنی کہ جو فاعل ہے لفظ الجلالہ ہے جس میں مرفوع حالت میں ہے، تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ کون راضی ہو گیا. تو تبھی رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ عن فرام سے، عن المؤمنین مومنوں سے، اذ جب. ایک ہوتا ہے اذا اور ایک ہوتا ہے اذ. اذ جو ہے یہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی چیز ریکال کرنے کے لیے. اذ جب، یبایعونک وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے. با یا عین روٹ ورڈ ہے، اس میں قرآن اس میں سورہ فتح میں یہ یوز ہوا ہے. آلموسٹ 4 دفعہ یوز ہوا ہے، 2 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں، تیسری دفعہ یہ بلکہ 3 دفعہ یوز ہوا ہے سورہ فتح میں. اور تو اس میں کیا ہے، یبایعون وہ بیعت کر رہے تھے. وہ جمع کا صیغہ ہے اونا تک، تو وہ بیعت کر رہے تھے. کس سے کر رہے تھے؟ پلیج کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اٹیچ پروناؤن ہے، کا آپ سے کر رہے تھے. تحتا نیچے، الشجرتی درخت کے. فعلما تو اس نے جان لیا. فا تو علما بھی فعل ماضی ہے. علما یعلمو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو، جاننا، اور علما اس نے جان لیا. اب اس میں یہ اس نے کی ضمیر کہاں سے آئی؟ اگین فعل ماضی. فعل ماضی کے آخر میں جو زبر ہوتا ہے اس میں آلریڈی ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی. فعلما علما تو اس نے جان لیا، ما جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں تھا. فانزلہ تو اس نے اتاری، اس نے اتاری. فانزلہ پھر فعل ماضی، فانزلہ تو اس نے اتاری. السکینۃ سکینت تسکین، علیہم ان پر. واثابہم اور عطا کی انہیں. ثا واو با روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب عطا کرنا، گرانٹ کرنے کے میننگ میں بھی ہوتا ہے، ثواب دینے کے میننگ میں بھی ہوتا ہے، مگر عطا کرنے کے دینے کے میننگ میں آتا ہے یہ اثابہ. تو اثابہ عطا کی انہیں. اور اثابہ میں بھی وہی اگین یہ بھی فعل ماضی ہے. اثابہ میں با پہ جو زبر ہے اس میں آتا ہے اثابہ اس نے عطا کی، اور دوسرا پروناؤن ہے کس کو عطا کی؟ انہیں عطا کی، اٹیچ پروناؤن. تو یہ سمجھیں سب چیزیں. علما اس نے جان لیا، انزلہ اس نے اتاری، اثابہ اس نے عطا کی، اللہ نے عطا کی، اور اٹیچ پروناؤن ہے کس سے؟ انہیں عطا کی. فتحن فتح، قریبا قریبی. اثابہ کا ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اور بھی 2 جگہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ یہ یوز ہوا اس طرح. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے، اس میں بھی ہے فی اخراکم فاصابکم تو اس نے دیا تم کو غمم بغم. فاصابکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا تم کو، اصابکم اس نے دیا تم کو، غمم بغم. یہاں پہ ایک دفعہ اصابہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک اور دفعہ ہم دیکھتے ہیں اس کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 85 ہے. اس میں ہے فاصابہم، فاصابہ تو عطا کیے، ہم انہیں، اللہ اللہ نے. تو فاصابہ تو اس نے عطا کیے، ہم انہیں. تو وہی چیز ادھر بھی ہے عطا کرنے کے میننگ میں. وَأَصَابَهُمْ عطا کی انہیں، اس نے عطا کی انہیں. فتح قریبا فتح قریبی. ومغانم غنیمت کثیرہ بہت سی. مغانم قرآن میں 4 دفعہ ہے، 4 میں سے 3 دفعہ یہیں پہ ہے، 1 دفعہ ہم پچھلے یعنی کہ سورہ فتح کے شروع کے حصے میں دیکھا تھا، 2 دفعہ ہم آج کے لیسن میں دیکھ لیں گے. مغانم غنیمتیں، اور مغانم اور غنیمتیں کثیرہ بہت سی. یأخذونہا وہ حاصل کریں گے جنہیں. یأخذون
حمزہ خواجہ، اچھا غنیمت حاصل کرنا لینا، اس میں حمزہ خواہ دال روٹ ورڈ آ رہا ہے، یا خدونا وہ حاصل کریں گے ہا جنہیں. اب یہ جو مونس کا صیغہ ہے ہا، تو کس کے لیے آ رہا ہے؟ مغانم کے لیے، غنیمتوں کے لیے آ رہا ہے. تو اس سے اس کا تعلق ہے وہ حاصل کریں گے جنہیں، یعنی جن غنیمتوں کو. وکان اللہ، اور ہے اللہ عزیزاً بہت زبردست، حکیمہ بہت حکمت والا. وعدکم، اس میں بھی دو ضمائر ہیں بیسیکلی. وعدہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں زبر ہے، تو اس نے وعدہ کیا، اور اٹیچ پروناؤن ہے، کس سے کیا؟ تم سے کیا. اور اس کے بعد مرفوع حالت میں چونکہ ڈوئر کا نام آ رہا ہے، لفظ الجلالہ آ رہا ہے، اس میں جو یہ مرفوع حالت ہے پیش ہے، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے. تبھی وعدہ کم، وعدہ کیا تم سے، کس نے کیا؟ اللہ، اللہ نے. مغانم، غنیمتوں کو، کثیرتاً بہت سی، تأخذونہا تم حاصل کرو گے جنہیں. اگین یہ ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر غنیمتوں کے لیے. فعجلا، تو اس نے جلدی دی. اجلا یعجل تعجیل، عین جیم لام ہم اردو میں بھی اجلت کے لیے، جلدی کے لیے یوز کرتے ہیں. تو عجلا اس نے جلدی دی، یہ بھی فعل ماضی ہے لام پہ صبر کی وجہ سے، تو اس نے جلدی دی. لکم تمہیں، ہذہ یہ مؤنث، کون سی مؤنث؟ یہ غنیمتوں کی طرف اشارہ ہے اس کا، سوری ہذہ جو ہے یہاں پہ مؤنث کی ہی لحاظ ہی پورا جو ہے مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ہاذا مذکر کے لیے، اور ہاذی ہی مؤنث کے لیے. وکفا، اور اس نے روک دیے. کفا یا کفو، کاف فا روٹ ورڈ ہے، اور جب یہ عید کے ساتھ آتا ہے ہاتھوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہاتھوں کو روک دینا کسی چیز کے، کہ حمزہ یا دال کے ساتھ آتا ہے اکثر، یہ آپ دیکھیں گے، یعنی عید ہاتھوں کو روک دینا. تو کفا اس نے روک دیے. کفا یہ کفو، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر پہ زبر ہے، تو اس لیے اس نے روک دیے. اس کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے اس طرح. اور اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ جب یہ اس نے روک دیا، اور ایدی الناس سے ہاتھ لوگوں کے، عن کم، عن بھی آتا ہے ساتھ، ہاتھ روکنا اور عن، یہ تین چیزیں جب ساتھ آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو، یعنی ان کو آپس میں کوئی وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکیں تو اس پہ. اب جیسا کہ آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 77، اس میں بھی ہے قیل لہم کفو، روکے رکھو ایدیکم. یہاں پہ بھی کفو ایدیکم یہ فعل امر کے لحاظ سے ہے ادھر، یہاں پہ ہاتھوں کے ساتھ ایک آیا ہے. اور ایک اور جو ہے اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں ہے فکفا، تو اس نے روک دیا. سیم یہی چیز یہاں پہ بھی کفا ہے، اس نے روک دیا، کہ میننگ ہے فکفا، تو اس نے روک دیا ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے. تو یہ بھی عنکم کس سے روک دیے؟ تو اس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے. اور آلموسٹ یہی میننگز ہمارے ادھر بھی آ رہا ہے. وکفا، اور اس نے روک دیے. ایدی، ایدی جو ہے یہ پلورل ہے، تو اس لیے اس کو یہ عید جو ہے پلورل ہوتا ہے، یعنی تو ایدی، ایدی الناس سے ہاتھ لوگوں کے، عنکم تم سے. ولی، اور تا کے، تکونا، یہ تا کے میننگ وہ ہے کیونکہ تا جو ہے مؤنث کی تا ہے، اور ٹرانسلیشن وہ کی ہوگی ولی تکونا، تاکہ وہ ہو جائے. وہ کون سی مؤنث ہے؟ آیا، کیونکہ جس چیز کے آخر میں بھی گولتا ہوتی ہے اس کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اس میں ولی تکونا، تاکہ وہ مؤنث ہو جائے، یعنی کہ آیا ایک نشانی ہو جائے. للمؤمنین، مومنوں کے لیے. ویہدیکم، اس کو بھی دو حصوں میں توڑیں گے ہم اسے. یہدی وہ ہدایت دے، اٹیچ پروناؤن کس کو دے؟ کم، تمہیں. تو ڈوئل پروناؤن کون ہے؟ کون کرے گا؟ وہ یہدی، وہ ہدایت دے، اور کس کو دے گا؟ کم، تمہیں دے گا. صراط مستقیمہ، طرف راستے سیدھے کیے. وہ اخرا، اور دوسری. یہ اخرا بھی اب مغانم کا یہ معاملہ چل رہا ہے، تو اسی لیے اخرا اسی کے معاملے میں آئے کہ اخرا دوسری غنیمتیں. لم، نہیں. ڈڈ ناٹ. تقدیرو، تم قادر ہوئے. تا پہلے، او آخر میں، تو تم جمع کا صیغہ ہے. تقدیرو، تم قادر ہوئے. علیہا، جن پر. اب یہ پھر وہی مؤنث کا صیغہ ہے، کس کی طرف؟ غنیمتوں کے لیے ہے، جن پر. قد، تحقیق، احاطہ، اس نے گھیر رکھا ہے. احاطہ کا روٹ ورڈ ہا واو تا یا ہا یا تا ہے، اور احاطہ اس نے گھیر رکھا ہے کیونکہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کیا مطلب؟ واحد مذکر کی ضمیر ہے، اس میں احاطہ اس نے گھیر رکھا ہے. لیکن چونکہ اس کے بعد ڈوئر آ رہا ہے لفظ الجلالہ، اس پہ مرفوع حالت ہے، تو اسی لیے ہم اس نے الگ سے نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے احاط اللہ، گھیر رکھے اللہ نے، بہا، انہیں، کنہیں؟ مؤنث کی ضمیر غنیمتوں کو. وکان اللہ، اور ہے اللہ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا.
ولو اور اگر قاتلکم، اب یہاں پہ پھر بریک کریں گے. قاتل قاف پہ جب ایک ہوتا ہے قاف تا لام قتل، وہ ہوتا ہے کل کے لیے، لیکن جب قاف کے اوپر کھڑی زبر ہو یا قاف کے بعد الف ہو، قاتلا یقاتلو اس طرح آئے گا تو اس کی میننگ ٹو فائٹ ہوتا ہے، جنگ کرنا. تبھی قاتلا جنگ کرتے، اٹیچ پروناؤن ہے کم تم سے. کون جنگ کرتا؟ ڈوئر کون ہے اس کا؟ جو جنگ کرتے الذین کفروا. تبھی ٹرانسلیشن ہے قاتلکم الذین کفروا، جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو ڈوئر یہ بعد میں آ رہا ہے فوراً. لولو لا البتہ، ولو جو ہے واو لام یا روٹ ورڈ، منہ پھیرنے کا یا پھیر لینے کا خود کو، واو لام یا روٹ ورڈ ہوتا تھا. لولو الادبار، البتہ وہ پھیر لیتے الادبار پشتے، دبر کی جمع ادبار پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے. ثم پھر لا یجدون نہیں وہ پاتے ولیوں ولا نصیرہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. سنت اللہ طریقہ اللہ کا، التی وہ جو، یہ مؤنث کا صیغہ التی کیوں یوز ہوا؟ سنت کے لیے، کیونکہ سنت کے آخر میں گولتا ہے، جس چیز کے آخر میں بھی گولتا ہوتی ہے عربی میں اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. سنت اللہ طریقہ اللہ کا، التی وہ جو، قد تحقیق خلت وہ گزر چکا. یہ تاساکن میں مؤنث کی ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا خالم واو، گزرنے کے لیے آتا ہے. اور تا ساکن چونکہ آگے یعنی یہ مؤنث کی بات چل رہی ہے، طریقہ اللہ کا وہ جو، تحقیق وہ گزر چکا، یعنی طریقہ گزر چکا، من قبل اس سے پہلے، فلن اور ہرگز نہیں، تجیدہ تا آپ کی ہو گئی، آپ تجیدہ آپ پائیں گے، لی سنت اللہ طریقے کو اللہ کے، تبدیلا بدلنے والا. وہوا اور وہی ہے، الذی جس نے، کفا روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے. ابھی ہم نے یہی چیز کسی مائدہ کی بھی آیت میں دیکھی تھی اور اوپر بھی دیکھا. وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم ان سے، بی بطنی وادی میں. یہ بی جو ہے یہ اکثر جگہ کے سے پہلے بھی آ جاتا ہے، اس طرح بھی بدرن، تو یہ اس کی میننگ الگ سے نہیں کرتے. بطن وادی میں، بطن جو ہے جس طرح پیٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے بطن، اور یہاں پہ اس کے لیے ہو رہا ہے کہ ودن، جیسے ودن مکہ، ببطن مکہ وادی میں، مکہ مکہ کی، من بعد اس کے بعد، ان کے، اظفرکم اس نے کامیاب کیا تم کو، علیہم ان پر. ضعفا اور روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ ایسا ہے. ایک دفعہ اسم کی طرح ذی ظفر، اس میں اس کے میننگ نیلز کے، ناخون کے. ذی ظفر جہاں پہ حلال حرام کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں، شاید ادھر ہے ذی ظفر کر کے، کلاس کے لیے آتا ہے ضعفا روٹ ورڈ. اور ایک دفعہ یہاں پہ فیل کی طرح آیا، ازفرا، ازفرا اس نے کامیاب کیا. ظفر ہم اردو میں بھی کامیابی کو کہتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں ظفر، اور ظفر کا مطلب اردو میں کامیابی ہی ہوتا ہے. قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ ہے فیل کی طرح ازفرا، اس نے کامیاب کیا. اور یہ اس نے کہاں سے آیا؟ اگین ازفرا یوسفرو، تو یہ فعل ماضی ہے، راہ پہ زبر ہے، اس نے کامیاب کیا. اور کس کو کیا؟ کم تم سب کو کیا، اور یہ علیہم ان پر. وکان اللہ بما اسے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرہ خوب دیکھنے والا. ہم الذین وہی ہیں، ایک پلورل ہے اس لیے ٹرانسلیشن وہی ہیں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم یہاں پہ بھی ہم بریک کریں گے، صدو انہوں نے روکا. انہوں نے کیسے آیا؟ جیسے قالو انہوں نے کہا، صدو انہوں نے روکا. کس کو روکا؟ اٹیچ پروناؤن ہے کم تمہیں روکا، عن المسجد الحرام مسجد الحرام سے، والہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو. ہدی ہادہ الجائی روٹ ورڈ ہے، اور یہ قربانی کے جانوروں کے لیے سورہ بقرہ میں بھی آیت میں آ چکا ہے. ہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو، معکوفاً جو روکے ہوئے تھے. معکوف عین کا فا روٹ ورڈ ہے، عین کا فا روٹ ورڈ سے مفعول کا وزن ہے معکوف. یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے. اور اعتکاف جب ہوتا ہے، اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ ہم انسان اپنے آپ کو روک کے مسجد میں روک لیتے ہیں. اسی طرح قرآن میں عاکف بھی آتا ہے. تو معکوف جو روکے ہوئے تھے، یعنی مفعول کا وزن ہے، تو تبھی مفعولا معکوفا جو روکے ہوئے تھے. تو اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح یاد کرنی ہے، اسٹار لگا کے یاد کرنے تو زیادہ آسانی سے یاد ہو جائے گی، کیونکہ تھوڑی ڈفرینس یہ ہے، جو روکے ہوئے تھے مجہول ہے اصل میں ٹرانسلیشن، یعنی کہ مفعول کا وزن ہے اور مجہول بھی ہے، تبھی اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. پریونٹڈ کہ جو پریونٹ کیے گئے تھے، قربانی کے جانوروں کو جو روکے ہوئے تھے، ان کے یبلغا وہ پہنچے، وہ جانور پہنچے، محلہ اپنی حلال گاہ کو، ہو
ان کی محلہ حلال گاہ. حالام لام روٹ ورڈ ہے اور محلہ حلال گاہ کو کہتے ہیں جہاں قربانی ہونے کی جگہ کو. ہدیہ معقوفاً ان یبلغ محلہ. اسی طرح کی آیت ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی جہاں پہ یہ والی آیت ہے 196. تو اس میں یہاں پہ ہے اسی طرح وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الحدی قربانی محلہ اپنی حلال گاہ کو. تو آلموسٹ یبلغ الحدی محلہ ایسے آیا ہے فریز یوز ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی یبلغ محلہ وہ پہنچے اپنی حلال گاہ کو. وَلَوْلَا اور اگر لا نہ ہوتے رجال کچھ مرد مؤمنون مومن ونساء کچھ عورتیں مؤمنات مومن لم نہیں did not تعلموہم پھر بریک کریں گے ہم اس کو. واو ساکن بتا رہے تم جمع کا صیغہ ہے. تعلمو تم جانتے اور کس کو اٹیچ پرونون ہے ہم انہیں ان کے تطاعوہم تم پامال کر دو گے انہیں. اس کو بھی بریک کرتے ہیں. ان کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں واو تو اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو تا تم کے لیے ہو گئی. تتعو واو ساکن تک ہم لے کے جائیں گے. تا پہلے واو ساکن بعد میں تم جمع کا صیغہ ہے. تم پامال کر دو گے اور پھر کس کو پامال کر دو گے ہم انہیں. اس کو دیکھتے ہیں روٹ ورڈ میں یہ کہاں پہ نظر آتا ہے. اس کے کلوزز میننگ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اسے یاد کرنا ہمیں آسان ہو. سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر 120. اس میں بھی ہے کہ فی سبیل اللہ ولا یتعون اور نہ انہوں نے پامال کیا لتاڑا. یتعو ہوتا ہے جیسے جہاں پہ قدم اٹھاتے ہیں. قدم اٹھانا کسی چیز کو یعنی کہ بیسک قدم اٹھانے کے میننگ میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو روندنا کسی چیز کا مطلب پامال کرنا. ولا یتعون نہیں انہوں نے پامال کیا موطئن کسی پامال کرنے کی جگہ کو. یغیظ کفارا کہ وہ غصہ دلائے کفار کو. تو یہاں پہ ایک دفعہ آپ اس طرح کا دیکھ رہے ہیں واو تا حمزہ اس کا بھی روٹ ورڈ ہے اور موطئن اس کا بھی واو تا حمزہ روٹ ورڈ ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ احزاب کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت میں 27 میں اس میں دیکھیں وَأَرْضًا اور زمین کا لم نہیں تَتَعُوهَا تم نے پامال کیا ہا اس کو زمین کو. تو اس میں بھی تَتَعُوهَا اس کے میننگ پامال کرنے کے میننگ میں آ رہے ہیں کہ تم نے اس کو کراس نہیں کیا تھا تم نے اس کو جیتا نہیں تھا کہہ لیں آپ. تو یہاں پہ بھی اسی میننگ میں یہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 27 ہے. تَتَعُوهَا اور روٹ ورڈ کیا ہے اس کا واو تا حمزہ. ان تَتَعُوهُم کہ تم پامال کر دو گے ہم انہیں پھر تصیبکم پہنچتی اور کیا کس کو پہنچتی تمہیں پہنچتی. اٹیچ پروناؤن تمہیں پہنچتی. سات واو بار روٹ ورڈ ہوتا ہے سابا یصیبو کا فتصیبکم پھر پہنچتی تمہیں منہم ان کی وجہ سے معرۃن کوئی تکلیف. معرۃن جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے عین و را. قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف 2 دفعہ ہے اور دونوں دفعہ بالکل اپوزٹ ڈفرینٹ میننگز میں ہے. جیسے یہاں پہ ہے میننگ اینی ہارم معرۃن کوئی تکلیف اور باقی جو ہے بالکل ڈفرینٹ. سورہ حج میں آتا ہے معتر کے لفظ کر کے اس کی میننگ ڈفرینٹ ہے. تو معرۃن کوئی تکلیف بغیر علم بغیر علم کے لی تاکہ یدخلا داخل کرے اللہ فی رحمتی اپنی رحمت میں من یشاء جسے وہ چاہے. لو اگر تزیلو وہ الگ ہو گئے ہوتے. اچھا تزیلو کا روٹ ورڈ ہے زا یا اور لام. یہ روٹ ورڈ قرآن میں کم نظر آتا ہے اور یہ یا پہ تشدید کے ساتھ کم میننگ آتا ہے. تا پہلے ہے واو ساکن بعد میں تو یہ کہ تا جو ہے یہ باپ کی ہی ہے تا اور ویسے یہ تو تزیلو وہ الگ ہوئے تھے پلورل ہے ایک پہلی بات. اور زا یا لام روٹ ورڈ سے یا پہ تشدید کے ساتھ ہم ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں قرآن میں نظر آتا ہے کم نظر آتا ہے مگر ہے قرآن میں. ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 یعنی کہ سورہ یونس کی آیت نمبر دیکھتے ہیں کون سی
سورہ یونس کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو تفریق ڈال دیں گے ہم بینہم ان کے آپس میں. تو تفریق ڈالنا بھی کیا ہوتا ہے؟ الگ کر دینا، کسی کو اپارٹ کر دینا. تو اس میں بھی یہ باب ڈفرینٹ ہے، جس زا یا لام زیلا یزیلو والا باب ہے، مگر اس کے میننگ یہ ہے تفریق ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان. اور ایک دفعہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دوبارہ، لو اگر تزیلو وہ الگ ہو گئے ہوتے، تو اسی طرح اپارٹ ہو گئے ہوتے، لعذبنا، لا البتہ عذبنا عذاب دیتے ہم، الذین کفروا ان کو جن نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابا عذاب، علیما دردناک، اذ جب، جعل رکھ لیا، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیت، حمیت، ضد کو. حمیت ہم اردو میں یوز کرتے ہیں کہ اس کی حمیت میں اس کے یعنی کہ اس میں تو اس کا روٹ ورڈ ہا میم یا ہے. حمیت کا لفظ قرآن میں صرف یہیں پہ آیا ہے، دونوں یہیں پہ ہے بس، اس کے علاوہ حمیت لفظ نہیں ہے، مگر ہم اردو میں یوز کرتے ہیں حمیت ضد کو، حمیت الجاہلیہ جیسے حمیت جاہلیت کی. فانزل تو نازل کی، اللہ نے، لفظ الجلالہ پہ پیش ہے، تو اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت تسکین علی رسول ہی اپنے رسول پہ، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، والزمہم اور اس نے لازم کر دی ان پر. الزمہ لام زا میم روٹ ورڈ ہے، لازم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تو وہی ہے. اچھا الزمہ بھی فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتا ہے تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہوتی ہے. الزمہ اس نے لازم کر دی، اٹیچ پروناؤن ہے، ہم ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ان پر، کلمت تقوی بات تقوی کی. اس میں دیکھتے ہیں اس طرح قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے ہمیں روٹ ورڈ فعل کی طرح، جیسے کہ آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں بھی ہے انلزمکموہا، ڈفرنٹ سی شکل لگ رہی ہے مگر ہے وہی الزم یلزمو، سیم اسی طرح ہے الزم یلزمو. تو اس کی میننگ بھی کیا ہے کہ ہم لازم کر دیں تم پر اس کو، اس میں آگے اور پروناؤنس ہے تو بڑھ گیا کہ ہم لازم کر دیں تم پر. صحیح. اسی طرح ایک اور دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اور جگہ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے اس طرح، سورہ اسراء ہے، اس کی آیت نمبر 13 ہے، 13 ہے ہاں، آیت نمبر 13 میں ہے کل انسان، ہر انسان، الزمناہ لازم کر دیا ہم نے اس کو، اس کا شکون لازم کر دیا، چمٹا دیا، اس طرح ہی میننگ میں ہے. تو الزمنا، تو الزم یلزمو، تو یہاں پہ بھی سیم باب ہے اور میننگ لازم کر دیا یا چپکا دیا اس طرح. تو یہاں پہ بھی وہ الزما اور اس نے لازم کر دی، ہم ان پر، کلمت التقوی بات تقوی کی، وکانو اور تھے وہ، احق زیادہ حقدار. احق جو ہے یہ ہے اس پہ تفضیل کا صیغہ، تبھی اس میں زیادہ کے میننگ ہے، جس طرح اشدہ زیادہ شدید، احق زیادہ حقدار. تو یہ یہاں پہ بھی ہے. ایک اور جگہ پہ قرآن میں دیکھ لیتے ہیں ہم، جیسے کہ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 ہے، اس میں بھی ہے فاللہ، تو اللہ تعالیٰ احق زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے، کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو. تو احق جو ہے اس کے میننگ زیادہ حقدار، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ حقدار بہا اس کے. پھر مؤنث کا ضمیر آ رہی، جب بھی مؤنث کی ضمیر آئے ضرور سوچا کرے کس کی طرف آ رہی ہے، اس سے زیادہ اور بات سمجھ آتی ہے. کلمت التقوی بات تقوی کی. کلمہ کے آخر میں گولتا ہے نا، جس چیز کے آخر میں گولتا ہوتی ہے اس کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں. تو کلمت التقوی بات تقوی کی، وکانو اور تھے وہ، احق زیادہ حقدار بہا اس کے، یعنی تقوی کی بات کے، واہلہا اور اہل، اردو میں جیسے ہم اہل کہتے ہیں ڈیزرو کرنے والا، ہاں اس کے تقوی کی بات کے. یعنی کہ مومن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار تھے کہ کلمت تقوی کی بات کے، اور اس کے اہل بھی تھے، ڈیزرو بھی زیادہ کرتے تھے. وکان اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا. لقد البتہ تحقیق، صدق اللہ سچی خبر دی اللہ نے، لفظ الجلالہ ہے اس میں مرفوع حالت میں، تو سچی خبر دی اللہ نے. تو ڈوئر کون ہے صدقہ کا؟ جس نے سچا کر دکھایا، جس نے سچی خبر دی. ہم سچ کر دکھایا بھی کہہ سکتے ہیں، سچی خبر دی. صدق اللہ سچی خبر دی اللہ نے. رسول پہ زبر ہے،
تو یہ جو ہے ڈفرنٹ، جیسے یہ ڈوئر ہو گیا، سچی خبر دی اللہ نے، اب کس کو دی؟ وہ رسول پہ زبر ہے تو اپنے رسول کو دی. اس چیزوں کو اگر ہم اس طرح پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں ایک وقت میں سمجھ آنا رہتا ہے یہاں پہ نے کیوں ہے، یہ مرفوع حالت میں تو یہاں پہ نے آ گیا. سچی خبر دی اللہ نے، اور کس کو دی؟ یہاں پہ رسول پہ زبر ہے تو اپنے رسول کو دی. اور رؤیا خواب میں، رؤیا راہ حمزہ یا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور رؤیا جو ہے یہ خواب کے لیے قرآن میں کچھ دفعہ استعمال ہوا ہے. اور آلموسٹ ایسی چیز ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، سورہ صافات کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا قد تحقیق صدقتا، تو نے سچ کر دکھایا، الرؤیا خواب کو. تو اس میں انہوں نے ان کو کہا تھا، اور یہی والا فعل استعمال ہوا اس میں بھی. تو اور اس میں بھی ہے لقد صدق اللہ، البتہ تحقیق سچی خبر دی اللہ نے، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب میں، بالحق کی ساتھ حق کے، لا البتہ تا تدخلن، البتہ تم ضرور، ضرور کہاں سے آئے گا؟ نون پہ تشدید تھے، البتہ تم ضرور داخل ہوگے المسجد الحرام، مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے. پھر لفظ الجلالہ مرفوع حالت میں پیش ہے تو اللہ نے، اگر چاہا اللہ نے، آمینین امن کی حالت میں، محلقین منڈوائے ہوئے. حلق جو ہے حالم قاف روٹ ورڈ، حلق سر منڈوانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. محلقین تو قرآن میں ایک ہی جگہ ہے جن سر جن نے منڈوائے ہوں، رؤوسکم اپنے سروں کو. اور ہم اس کو فعل کی طرح ایک دفعہ قرآن میں یہ یوز ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے جس میں حج عمرے کا ذکر ہے. اسی میں ہے ولا، اور نہ تحلیقو، تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو. تو تحلیقو یہ فعل کی طرح ہے یہاں پہ، ولا تحلیقو نہ تم منڈواؤ. اور یہاں پہ کیا ہے؟ محلقین منڈوائے ہوئے اپنے سروں کو، پلورل ہے راہ حمزہ سین کا. ومقصرین، اور ترشوائے ہوئے. اچھا مقصرین یہ بھی قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے. اس کا روٹ قاف صاد را ہے، اس کا مطلب شارٹن کرنا کسی چیز کو. ہم نماز قصر پڑھتے ہیں نا راستے میں، نماز قصر کر دی تو کیا ہوتا ہے کہ راستے میں نماز شارٹنڈ ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح مقصرین شارٹن کیے ہوئے، یعنی اپنے بالوں کو ترشوائے ہوئے. تو مقصرین، لا تخافون، لا نہیں، تخافون تم ڈرو گے، نہ تمہیں خوف ہوگا. فعلما تو اس نے جان لیا، اس نے کہاں سے آیا؟ میم پہ زبر سے. تو اس نے جان لیا، معلوم جو نہیں، تعلمون تم جانتے تھے. فجعل تو اس نے کر دی، من دون ذالک علاوہ اس کے، فتحا قریبا فتح قریبی. هو الذی وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ساتھ ہدایت، ودین الحق اور دین حق کے، لی تاکہ، یا لیوز تاکہ وہ، لیوزہرا تاکہ وہ غالب کر دے. کون غالب کر دے؟ اللہ تعالیٰ غالب کر دے، ہو اسے، اس دین کو یا اس رسول کو، اب دین کو ہی، کیونکہ الگ دینی کلی ہی، اوپر دین تمام اس کے. وکفا باللہ شہیدہ، کافی ہے اللہ گواہ. اس میں بھی دیکھیں یہ والی آیت آلموسٹ 3 دفعہ قرآن میں آئی ہے. ایک دفعہ یہاں پہ ہے، اور اس کے میننگ میں ظہارا میں غالب کرنے کے میننگ ہی آئیں گے کہ لیوزراؤ تاکہ غالب کر. جیسے کہ سورۃ توبہ جو ہے اس کی آیت ہے آیت نمبر 33، یہ بالکل وہی والی آیت ہے، لیوزرا ہو تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، دین کو، اللہ دین کلی ولو کرہ المشرکون. پھر ایک دفعہ ایک دفعہ قرآن میں اور یہ آیت، وہ ہے سورہ الصف کی آیت نمبر 9. اس میں بھی یہ لیزرا ہو تاکہ غالب کر دے اس کو، اللہ دین کلی ولو کرہ المشرکون. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، رسول ہیں اللہ کے. والذین، اور وہ جو معاہ ساتھ ہیں ان کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اشداء سخت ہیں. شین دل دال دال روٹ ورڈ ہے، اشداء پلورل ہے، سخت ہیں، شدید ہیں، علی الکفاری کافروں پر، رحماء مہربان ہے، راحمیم سے روٹ ورڈ، رحماء مہربان ہے، بینہم آپس میں، تراہم تا آپ، ترا آپ دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ دیکھیں گے، اٹیچ پروناؤن ہے ہم انہیں، رکعن رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں،
فضل فضل من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوانن اور رضامندی، سیماہم علامت ان کی، سیما کا روٹ ورڈ ہے سین واو اور میم، سیما ہم علامت ان کی، فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہے، من اثر سجودی سجدوں کے اثر سے، ذالک یہ ہے، مثلہم مثال ان کی، فی التوراۃ و مثلہم اور مثال ان کی، فی الانجیل انجیل میں، کا مانند لائک زرعن ایک کھیتی کے، اردو میں بھی ہم زراعت کہتے ہیں، زرعی اس طرح ہی لفظ یوز ہوتا ہے کہ زرعن مانند ایک کھیتی کی، اخرجا اس نے نکالی، کیونکہ فعل ماضی ہے اس میں آخر میں یہ ہے تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہے، اس نے نکالی یعنی کھیتی نے نکالی، شطأہ کوپل اپنی، شطأہ جو ہے اس کے میننگ ہے شوٹ، جیسے سب سے پہلے کوپل نکلنی ہے۔ قرآن میں یہ روٹ ورڈ شین تو حمزہ 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ اس میننگ میں صرف یہیں پہ آیا ہے، اور دوسری دفعہ ایک اور آیا مگر اس کے میننگ بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو بس 2 دفعہ آیا، اس کی شکل بھی ڈفرنٹ، شاطی الوادی کر کے آیا ایک جگہ، لیکن جہاں پہ اس کے میننگ شوٹ جو سب سے پہلے نکلتی ہے کومپل جیسے، اس میں شطع کومپل ہو اس کی یعنی کہ اس کی اپنی، فآزرہ یہ 2 حصوں میں توڑیں گے، فا پھر، آزرا اس نے مضبوط کیا، یہ اس نے پھر کہاں سے آیا، اگین فعل ماضی کے آخر میں زبر ہے، آزرا تو اس نے مضبوط کر دیا، اس واحد مذکر نے، وہ اس کو، اس کھیتی کو، اس کومپل کو۔ اچھا آزرا کا روٹ ورڈ ہے حمزہ زارا، حمزہ زارا روٹ ورڈ قرآن میں یہ بھی صرف 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ فعل ماضی کیا کر کے یعنی کہ فعل کی طرح آیا، آزرا اس نے اسٹرینتھن کیا، مضبوط کیا، تو یہاں پہ اسٹرینتھن کے لیے ہے، ایک دفعہ یہ اسم کی طرح قرآن میں آیا ہے، وہ کہاں پہ، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اپنے بھائی کے لیے، آیت نمبر 31 سورۃ طٰہٰ کی، اس میں ہے اشدد مضبوط کر دے بھی اس کے ساتھ یعنی کہ ہارون کے ساتھ، ازری قوت میری، مائی اسٹرینتھ، تو اس میں بھی ازری یہ ازر جو ہے اسم کی طرح ہے تو اس کے مطلب میری اسٹرینتھ مجھے مضبوط کر دیں اس کے ذریعے، تو یہاں پہ اسٹرینتھ کے لیے اسم کی طرح آیا یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ہے فعل کی طرح آیا ہے، آزرا اس نے اسٹرینتھن کیا، اس نے مضبوط کیا اس کو، فاستغلظا پھر وہ سخت ہوئی، غین لام زا روٹ ورڈ قرآن میں غلیظ سختی کے لیے آتا ہے، فاستغلظا پھر وہ سخت ہوئی، کومپل سخت ہوئی، جو شوٹ پہلے نکلی تھی وہ سخت ہوئی، فاستوا پھر وہ کھڑی ہوئی، سین واو یا روٹ ورڈ ہے اس کا سوی، تو پھر وہ کھڑی ہوئی، علی سوقہ اپنے تنے پہ، سوق جو ہے سین واو قاف روٹ ورڈ ہوتا ہے، سوق کا مطلب ٹرنک، اپنے ٹرنک پہ کھڑی ہوئی، یعجبو وہ خوش کرتی ہے۔ اچھا عین جیم با روٹ ورڈ جب یہ عجیب کے میننگ میں بھی قرآن میں نظر آتا ہے، اسٹانش کرنے کے میننگ میں، مگر جب یہ عجبا یوجبو اس باب میں آتا ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو پلیز، خوش کرنا، کسی چیز کو پلیز کرنا، تو یعجبو وہ خوش کرتی ہے، تو عین جیم با قرآن میں زیادہ تر اسٹانش کرنے، عجیب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، اس طرح قرآن میں زیادہ تر اس طرح یوز ہوتی ہے تعجب کے اس میں، مگر جب یہ عجبا یعجبو جب اس باب میں استعمال ہوتی ہے تو اس کی میننگ ہوتی ہے ٹو پلیز، خوش کرنا، یعجبو وہ خوش کرتی ہے، پلیز کرتی ہے، الزراع کاشتکاروں کو، زارع عین کھیتی کو کہتے ہیں، زراع کاشتکار جو کھیت میں کام کرنے والے، پلورل کا صیغہ ہے، اس سے ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے۔ عجبا یعجبو ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن میں اور جگہ بھی، یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت ہے 204، اس میں بھی آیت نمبر 204 سے بقرہ کی، ومن لوگوں میں سے کوئی ہے جو یعجبو کا اچھی لگتی ہے تجھ کو، پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات، تو یعجبو کا پلیز کرتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے اس کی بات، تو یہاں پہ بھی اس میں پلیز کرنے کے میننگ میں دیکھیں، ایک دفعہ سورہ حدید کی ایک آیت دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی ہے کہ کمثلی مانند مثال، غیثن بارش کے، عجبا جو پلیز کرتی ہے کسانوں کو، خوش کرتی ہے، بھلی لگتی ہے کس کو، کسانوں کو، اس کی نباتات دینے کے، تو پلیز کرنے کے میننگ میں جاتا ہے، تو عجبا یعجبو ٹو پلیز، یعجبو خوش کرتی ہے، ازراع کاشتکاروں کو، لی تاکہ، یغیظو تاکہ وہ غضبناک کرے، اینگر دلائے، غین یا زار روٹ ورڈ غیظ ہم اردو میں بھی غصے کے لیے کہتے ہیں، غیظ و غضب،
غضبناک اس میں. اور فعل کی طرح جب یہ آتا ہے قرآن میں 3 دفعہ ہے، 3 سے 4 دفعہ ہے یہ فعل کی طرح. اس کی میننگ ہے ٹو انریج، غصہ دلانا، جیسے لیغیظ تاکہ وہ غضبناک کرے، غصہ دلائے. اس کو ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں قرآن میں. ایک اور جگہ ہے اسی طرح جہاں پہ غصہ دلانے کی میننگ میں، جیسے یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت میں 120 میں وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِئًا یغیظو کہ غصہ دلائے الکفار کفار کو. تو یغیظو کہ وہ غصہ دلائے کفار کو. تو انریج یعنی غصہ دلانے کے لیے فعل استعمال ہوا ہے. لیغیظ تاکہ وہ غضبناک کرے، بہم ان کے ذریعے، الکفار کافروں کو. وعد اللہ وعدہ کیا اللہ اللہ نے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، منہم ان میں سے مغفرتن بخشش کا، اجرن اور اجر عظیمہ بہت بڑے کا. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کی بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل کرتے ہیں نیک، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.